السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی ایک اور نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ تمام لوگوں سے ہماری درخواست ہے کہ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ ٹک ٹاک پر ہیں تو اس کو فالو کر لیں۔ ٹک ٹاک پر ہمارا ایک چینل اور ہے گھومتا مسافر، اس کو بھی آپ فالو کر لیں۔ جناب، خبریں تو بہت تھیں، لیکن تقریباً کوئی یہاں پر برطانیہ میں رات کا کوئی 12 اور 1 کا ٹائم ہوگا جب ایک خبریں آ رہی، چونکہ آج کل اتنے سارے یوٹیوبر ہیں میری طرح اور اتنے سارے اے آئی سے بنانے والے ہیں کہ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ بھئی کون سی خبر درست ہے اور کون سی غلط ہے۔ جب تلک میں 2-4 جو آفیشلز ویب سائٹس ہیں ان کو نہ دیکھ لوں، چینلز کو نہ سن لوں، تو مجھے یقین نہیں آتا کہ جی یہ بات صحیح بھی ہے کہ غلط ہے۔ ایک خبر میری نگاہ کے سامنے سے گزری کہ اسرائیل نے وہ ایران پر اٹیک کر دیا۔ چونکہ مجھے یہ تو پتا تھا کہ آج کل میں کچھ ہونے والا ہے، تو الارم ہونے لگا، تو میں نے کہا کہ اچھا یار یہ کیا بات ہے۔ تو میں نے پھر چینلز کو دیکھنا شروع کیا، کچھ رائٹر کی ویب سائٹ پر گیا، کچھ دوسری ویب سائٹس پر گیا، تو یہ کنفرم ہوا کہ جی ایران کے اوپر اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے۔ اچھا جی، یہ بڑا سینسٹیو، بڑا خطرناک قسم کا حملہ ہوا ہے۔ یہ 2 ٹائپ کے اس کے اندر چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے روس کے اوپر حملہ کیا تھا یوکرین نے، کہ اپنے جاسوس لے گیا تھا اندر اور وہاں سے ڈرون اس نے قریب سے جا کے مارے تھے، تو بالکل ایک تو وہی ٹیکنیک یوز ہوئی ہے کہ کچھ غداروں کو خریدا گیا ایران کے اندر، اور ان غداروں کے ذریعے وہاں کا جو سسٹم ہے اس کو، اچھا جیسے پاکستانی ایئر فورس نے بالکل جیم کر دیا تھا ہندوستان کو، ایسے کمپلیٹلی امریکہ کے جو ایووکس تھے، اسرائیل کے جو ایووکس تھے، یا جو وہاں اندر اس کے جاسوس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کے نظام کو بالکل ایک دم فریز کر دیا، برف کی مانند۔ اب جب انہوں نے اس کو فریز کر دیا، برف کی مانند کر دیا، تو ان کا تو کوئی سسٹم، ان کو تو پتہ ہی نہیں لگا کہ ہمارے اوپر اٹیک ہوا ہے، کیا ہوا، لیکن ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہاں جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تقریباً 200 طیاروں سے اٹیک کیا ہے۔ اب ایک اندازہ لگائیں اسرائیل کے پاس کتنے طیار ہیں، پہلے تو یہ سوچیں، آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کر دیکھیں کتنے ہیں، 1200 ہیں، 2000 ہیں، 1800 ہیں۔ اگر ان کے پاس اتنی بڑی تعداد میں طیارے ہیں تو ان کے پاس F-35 کتنے ہیں ان کے پاس، یہ بھی نکالیں۔ پھر 200 طیارے کہاں سے آ گئے؟ اچھا، پھر الجزیرہ جس وقت یہ ٹرانسمیشن کر رہا تھا، تو الجزیرہ کے کیمرہ مین نے دکھایا کہ ایران کی فضاؤں میں B-52 بامبر، جو کہ ایک بہت ہی خطرناک طیارہ ہے، وہ صرف امریکہ کے پاس ہے، امریکہ اچھے سے اچھے اپنے دوست کو بھی نہیں دیتا، وہ وہاں تھے، اس کے ساتھ 2 طیارے چل رہے تھے، مجھے نہیں پتا وہ کون سی نسل کے طیارے تھے۔ تو یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ بھرپور طریقے سے امریکہ نے مدد دی۔ اب امریکہ چاہے کچھ بھی کہتا ہے، جی ہم تو نہیں تھے بھائی، ہم تو نہیں تھے، یہ تو بالکل وہی بات ہو گئی کہ وہ ہم کمیلے میں کام کرتے تھے، صحیح ہے، تو وہ پیچھے سے جا کے ہم چمڑے والے کو کہہ دیتے تھے کہ بھائی یہ چمڑا تو ہمیں دے دیو، بھلے اگر وہ 10 کا مانگے تو 20 ہمارے رکھ لیے اوپر سے۔ تو مطلب بتا بھی رہے ہیں کہ پھر وہ جو لینے والا وہی اپنا رشتہ دار سے کہے نہیں میں نے تو نہیں لیا، نہیں میں نے تو نہیں لیا، میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور پتہ لگا کہ وہ چمڑا اٹھ کے ان کے گودام میں چلا گیا۔ تو میں نے یہ مثال دی آپ کو، یہ ہوتا ہے یہ کام۔ تو بھائی سیدھی سی بات ہے، امریکہ نے پوری سپورٹ دی، اور امریکہ بھی یہ کہے کہ جی میں نہیں، تو بھائی کچھ بھی نہیں۔ اچھا، انہوں نے کیا ہے، انہوں نے جو ان کے نیوکلیئر جو ان کی پلان ہیں، جگہ ہیں، ان کو انہوں نے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی ہے۔
انہوں نے کوئی بڑے اچھے خاصے ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیے تھے. 6 سٹیز کو پہلے کہہ رہے تھے، اب مزید بڑھتی جا رہی ہیں. اچھا جی، پھر اس کے علاوہ انہوں نے ان کے جو لانچر لگے ہوئے تھے وہ جو لوکل جو ہیں وہ انہوں نے اس کو فائٹ کیا. پھر اب کچھ ویڈیوز آ گئی ہیں کہ جو غدار ہیں وہ وہاں پہ اندر جو ہے کام سر انجام دے رہے ہیں. اب ان کے ماتھے کے اوپر جیسے اسرائیلیوں کے وہ کیمرے والا ہیلمٹ لگا ہوتا ہے، وہ ہیلمٹ لگے ہوئے ہیں. ایک کالے کپڑوں میں نظر آ رہا ہے، ایک سفید کپڑوں میں نظر آ رہا ہے. صبح ارلی مارننگ کا ٹائم ہے، وہاں پہ جو ہے یہ دکھایا جا رہا ہے. اب اسرائیل کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ اسرائیل اس سے کیسے نپٹے؟ یا تو اسرائیل چونکہ اسرائیل سن 1979 سے انہوں نے پابندی لگائی ہے ایران کے اوپر، تو ایران کے پاس ایئر فورس تو ہے نہیں، تباہ ہو گئی. یہ جو کچھ بھی بنایا ہے یہ خود ہی اس نے بنایا ہے یا اسمگلنگ کر کر کچھ ہتھیار لے کر آیا ہے ایران. اب ایران کے پاس میزائل ہیں اور ڈرون ہیں. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو 800 ڈرون مارے تھے ایران نے، وہ کہہ رہے ہیں ان کو انٹرسیپٹ کر کے ان کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے. اب یہ کہاں تک پروپیگنڈا ہے کہاں تک صحیح ہے یہ بات مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت جتنے بھی ممالک ہیں، جیسے جارڈن ہے، جیسے ایجپٹ ہے، جیسے کچھ اور اسلامی ممالک ہیں، انہوں نے بھرپور طریقے سے امریکہ کا ساتھ دیا ہے. اب چاہے وہ دوست سمجھ لیں یا دھمکی سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں. اس کے علاوہ یہ جو لڑائی ہے اب یہ بہت بڑی لڑائی ہونے لگی ہے. اب دیکھیں، جو ایرانین نیشن ہے ان کی ایک اپنی سویلائزیشن ہے اور یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کے ملک پہ کوئی قبضہ کرے یا آئے. اسرائیل میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے فوجی جو ہے یہاں اتار سکے، چونکہ اگر وہ اس کے پاس اتنے زیادہ فوجی ہوتے تو غزہ کے اندر جو ہے یعنی فلسطین میں جو ہے وہ اب تک نہیں اتار دیتا اپنے فوجی. وہاں پر بھی وہ پراکسی وار کروا رہا ہے. ایک چیز ہم نے سیکھی کہ پراکسی وار اگر لڑنا سیکھیں تو اسرائیل سے سیکھیں. اس کی دیکھیں کس طریقے سے وہ کر رہا ہے. اسرائیل نے ایک جگہ پاکستان کی ٹیکنیک چرائی، ایک جگہ جو ہے وہ یوکرین میں بھی اسی نے کروایا. اب ایران کا ساتھ کون کون دے گا؟ دیکھیں، ایران اس وقت تنہا رہ چکا ہے. کوئی بھی مسلمان ملک بس اس سے زیادہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جی 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 جی، اور پیچھے سے جا کے کہہ رہے ہیں مارو سالے کو ایک چاٹا، مارو سالے کو ایک جا کے چاٹا. تو بالکل یہی حساب ہو رہا ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں ایز اے سنی مسلمان، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا دھوکہ شیعہ مسلمانوں کو ہم سنی مسلمانوں نے دیا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کچھ بھی کہہ لیں، یہاں پہ یہ بات نہیں تھی. دیکھیں، چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، کلمہ تو ایک نبی کا پڑھتے ہو نا. وہ جو مار رہا ہے اس نے یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ شیعہ ہے کہ سنی ہے، اس نے تو یہ دیکھنا ہے مسلمان ہے. تو بہرحال خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی رشیا نے کہا ہے کہ جی ہم ایران کے ساتھ ہیں. تو بھائی کیسے ساتھ ہو؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، کچھ کھلا کے کوئی پڑیاں تو پیش کرو کہ اس پڑیا میں یہ والا چورن ہے، اس پڑیا میں یہ والا چورن ہے، اس پڑیا میں یہ والا چورن ہے، کہ جی ہم ساتھ ہیں. اپنی تو سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر تم ساتھ تھے، تقریباً کوئی 2-2.5 سال سے لڑائی چل رہی یہ تو اب تک کے تو آپ جو آپ کے فائٹر تیار ہیں وہ دے سکتے تھے ایران کو، آپ نے تو نہیں دیے. چائنا نے کہا کہ جی ہم اس کی خود مختاری پر آنچ نہیں آنے دیں گے اور ہم ایران کے. ابے بھائی تم کیسے ساتھ ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، تمہارے بحری بیڑے ہیں نہیں، تم نے ابھی تک کچھ دیا نہیں. اگر تمہیں اتنی محبت ہوتی ایران سے تو آپ J-35 دے دیتے، 1 سال کے اندر اس کے پائلٹ کو ٹرین کر دیتے. آپ اپنے لوگوں کو جا کے بٹھاتے، جیسے امریکہ بنفس نفیس خود موجود ہے اسرائیل کے لیے. یاد رکھیے گا آپ کی جو یہ برکس ہے نا، یہ اس پہ پہلا حملہ ہے، پہلا حملہ. آپ کا بڑا پرماننٹ، بڑا ہی مضبوط پکا یاڑی، ہم اپنی زبان میں یاڑی کہتے ہیں، تمہارا یاڑی جو ہے یعنی تمہارا دوست جو ہے اس کو لپیٹا گیا ہے.
ایسے ہی ایک ایک کر کے تمہارے برکس کے جتنے بھی ممالک ہیں یہ سب کو توڑ دیں گے اور تم ڈگڈگی بجاتے رہ جاؤ گے. کچھ کرنے کے لیے کچھ ایکشن ہوتا ہے. دیکھیں جب پاکستان نے کہا ہم جنگ جیت گئے، ہم جنگ جیت گئے، ہم جنگ جیت گئے، اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا دیکھو دشمن کی چالیں نہیں بند نہیں کرو، اس ٹائم اڑاؤ جتنا اڑا سکتے ہو، اتنا کمزور کر دو ہندوستان کو کہ ہندوستان اگلے 200 سال تک تمہارے پیچھے نہ آ سکے. نہیں جی وہ مائی باپ کا فون آ گیا ہے امریکہ سے، ٹرمپ صاحب کا. اب دیکھنا کس بھاؤ بکتی ہے. I still remember، مجھے وہ یاد ہے نیتن یاہو کا اسٹیٹمنٹ جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ جو 3 ممالک ہیں یہ سب سے بڑا خطرہ ہے اور ہم ان کو نبٹنا جانتے ہیں اور ان کو کیسے انگیج کرنا ہے. انڈونیشیا، ملیشیا اینڈ پاکستان. پاکستان کو تو اس نے انگیج کیا انڈیا کے ساتھ. تو اب کیا سمجھ رہے ہو، ہمارا نیبر جو ہے وہ ایران ہے، تو ایران سے کیا ہمارے ہاں اور مصیبت نہیں آ سکتی؟ جس طریقے سے انہوں نے غدار ایران میں خریدیں، کیا وہ پاکستان میں غدار نہیں خرید سکتا؟ کیا اس کی مدد یہ ہندو بنیا نہیں کرے گا؟ جس طریقے سے انہوں نے سارا نظام فیل کر دیا ایران کا، اسپیشل سائبر اٹیک کر کے ایووکس طیاروں کے ذریعے ان کا ریڈار جام کر دیا، تو کیا امریکہ یہ آپ کے لیے حرکت نہیں کر سکتا؟ تو میرا کہنے کی مقصد یہ ہے بھائی، دیکھو دشمن مریے تے خوشی نہ کریے، سجنا نے بھی ایک دن مر جانا ہے. جب دشمن مرے تو اس کی خوشیاں نہیں مناتے، ایک دن اپنے سجن نے بھی مر جانا ہے. تو بہرحال اس وقت اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے ایران کے اوپر، یہ بڑا نازک وقت ہے ایرانی مسلمان بھائیوں پہ. آپ دیکھیں اس نے سب کا صفایا کر دیا اسرائیل نے. اس نے فلسطین کا صفایا کر دیا، انہوں نے ویسٹ بینک کا صفایا، ادھر لبنان کا صفایا، ادھر شام کا، ادھر جارڈن ان کا غلام، ادھر ایجپٹ ان کا غلام، عراق جو ہے امریکہ کے تھرو ان کے کنٹرول میں آ گیا ہے. اب کیا رہ گیا؟ سعودی عرب الگ غلام، بحرین الگ غلام، کویت الگ، قطر الگ، متحدہ عرب امارات الگ غلام. اب بتائیے اب کون غلامی میں نہیں رہا؟ پھر دوسری بات یہ اس نے ایک معاہدہ کر لیا ہوتی اس کے ساتھ کہ بھئی ہمیں نہیں بولے، چونکہ یہ بڑی دور کی پلاننگ کرتے ہیں، یہ بڑی دور کی پلاننگ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کو امریکہ کیوں بلایا گیا ہے، کیوں بلایا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں میں جرنلزم کا، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے، ورنہ وہی ہوگا جیسے عمران خان جب گئے تھے ادھر رشیا نے اسی دن فائر کھول دیا تھا. تو یہ ہوا کہ جی عمران خان جو ہے رشیا کے ساتھ مل گئے اور پھر اس کا جو ہے نشانہ بنے عمران خان، اور عمران خان کی حکومت چلی گئی. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اندرونی کوئی سازش کھیل رہے ہوں، چونکہ بھائی یہود و نصارہ کے بارے میں کہا گیا ہے ان سے بچ کے رہیں، یہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. اور یہودی تو سازشوں میں اتنے ماہر ہیں دنیا کے اندر، یہ اس وقت دنیا میں جو بھی نظام چل رہا ہے یہ یہودیوں کا چل رہا ہے. یہ سودی نظام، یہ بینک کا نظام، آپ ذرا اپنا نظام تبدیل کرنے کی کوشش کریں، پتہ لگتا ہے کہ جی آپ کے ملک میں بغاوت ہو گئی، آپ کے سربراہ کو جو ہے ہٹا دیا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، کسی کو شوٹ کر دیا، ذوالفقار علی بھٹو جیسے کو پھانسی لگا دیا. یہ سب کام ان کے ہیں. تو دیکھنے کی بات یہ کہ اب ہوتا کیا ہے. الجزیرہ وہ بھی چپ چاپ ہے، ڈرا بیٹھا ہے. TRT وہ بھی چپ چاپ ہے، ڈرا بیٹھا ہے. خبروں کا منبع کہاں ہے؟ خبروں کا منبع ہے سارا یہودی لوگوں کے ہاتھوں میں، چاہے وہ CNN ہو، فاکس ہو، اسٹار TV ہو، چاہے وہ زی نیوز ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب ایک ہی لابی ہے. اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم دنیا پہ قبضہ کر لیں. تو بہرحال یہ لڑائی ہونے والی ہے، بہت بڑی ہونے والی ہے. لیکن میرا دل جو دکھا ہے وہ دکھا ہے چین سے اور روس سے، کہ انہوں نے کوئی ایسا کوئی خاطر خواہ ہیلپ نہیں کی ایران کی، بس زبانی جمع خرچ کرتے رہے اور زبانی جمع خرچ کرتے رہے. اچھا ایک بات اور میں بتا دوں،
اس وقت جو غدار بنائیں یا خریدیں، اس میں ہندوستان کی ایجنسی رو کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور انہوں نے اپنا سجن، اپنا دوست بنا کے رو کو وہاں پہ جگہ دی چابہار میں۔ اب آپ دیکھیں وہیں سے وہ ایک تیر میں دو شکار کھیل رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے خلاف بھی کام کر رہی ہے رو، اور رو ایران کے خلاف بھی کام کر رہی ہے، اور ایران کی تمام معلومات جو ہے وہ پہنچا رہی ہے۔ کاش کو کوئی میری اردو زبان سمجھنے والا ہو اور یہ میری بات کنوے کر دے ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان تک، کہ تم نے آستینوں میں سانپ تو خود پالے ہوئے ہیں، اس میں ہمارا کیا قصور۔ بہرحال جی، یہ تھا آج کا چھوٹا سا ویلاگ، مختصر سا۔ وہ جو کل جہاز گرا ہے اس کی وجہ سے ہم بڑے اپسیٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شانتی کرے، اور جو کلمہ گو اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میں تو کہہ دیتا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، لیکن ان کے عقائد کے مطابق انہوں کو تو 7 جنم لینے، ابھی پتہ نہیں انہوں نے کیا بننا ہے اگلے جنم میں۔ تو میں پھر شانتی ہی کہہ سکتا ہوں کہ بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے، اور جو مسلمان شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔